السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، والصلاة والسلام علی من لم یکن هذا الورع، وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، خصوصا الخلفاء الراشدین الذین خضعوا بالحق وكانوا به يعدلون، وعلى اولیاء الهدى۔ اما بعد، قال الله عز وجل في شأن حبيبه: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور درود شریف کا نذرانہ پیش کریے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ۔ شیخ الاسلام والمسلمین، بانی جامع نظامیہ، امام اہل سنت اعلی حضرت مجدد دین ملت الحافظ شاہ محمد انوار اللہ فاروق فضیلت جمع علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں: ہے درود پاک بھی ذکر شہ عالی مقام، ہر طرح سے جس کا خالق کو منظور ہے اہتمام، بھیجتا ہے خود درود اس فخر عالم پر مدام، اور فرشتے دائماً مشغول ہے جس میں تمام۔ ایسی طاعت ہوگی وہ جس میں ہو خود حق بھی شریک، ہے جو طاعت سے بری جس کا نہیں کوئی شریک۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ۔ محترم سامعین اکرام، گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تذکرہ کیا تھا، اور قرآن نے اس طریقے سے بیان کیا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ جبکہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم اور اپنے چچا آزر سے کہا کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو خدا بنا دیا، اصنام پرستی میں، بت پرستی میں مبتلا ہو گئے ہو، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم جس کو صحیح سمجھ رہے ہو، مگر میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم کھلی گمراہی میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس جرأت کو، اس ہمت کو، اور کفار اور مشرکین کے مجمعے کے سامنے ببانگ دہل وحدانیت کے پرچم کو بلند فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو انعامات سے سرفراز فرمایا، اور آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت آپ کو دکھلایا، اور آپ ایک پہاڑ پر ٹھہر کر عرش بری اور زمین کے نچلے حصے تک سب ساری چیزیں دیکھ لی، جنت دوزخ، یہاں تک کہ جنت میں اپنا قصر معلیٰ بھی ملاحظہ فرمایا۔ اور یہ اس لیے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام عین یقین ہو جائے اللہ تعالیٰ نے، جو آپ نے فرمایا اللہ ایک ہے، اور اپنے ہاتھ سے تراشیدہ جو بت ہے، اور تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی پرستش اور عبادت کرتے ہو، یہ کھلی گمراہی ہے۔ تو محترم سامعین اکرام، اب اس وقت کا ماحول کیا تھا؟ ماحول یہ تھا کہ ستاروں کی بھی پرستش کی جاتی تھی، جہاں پر بتوں کی پرستش کی جاتی تھی، ستاروں کی بھی پرستش کی جاتی تھی، اور چاند کی پرستش کی جاتی تھی، سورج کی پرستش کی جاتی تھی۔ ستاروں کو دیکھ لیا، عجیب چمک دمک ہے، ان کو خدا تسلیم کر لیا،
چاند کو دیکھا ان کو خدا تسلیم کر لیا، سورج کو دیکھا ان کو خدا تسلیم کر لیا۔ بہرحال جہاں پر بھی طاقت اور قوت اور فائدہ مند چیز نظر آئی ان کو خدا تسلیم کر لیا۔ اور ایسے کئی خدا کہ شمار نہیں کر سکتے، اتنے خداؤں کو انہوں نے تسلیم کر لیا۔ تب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ان پر حجت قائم کی۔ جب رات طاری ہو گئی، قرآن کہتے ہیں فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین۔ جب رات چھا گئی اور ستارے جگمگانے لگے، پھر اس کے بعد جب ستارے جگمگانے لگے تو آپ نے ارشاد فرمایا اچھا تو یہ ستارے خدا ہیں، یہ ستارے خدا ہیں۔ اور جب وہ ستارے چھپ گئے تو آپ نے کہا کہ یہ چھپنے والے اس میں تغیر ہے، تبدیلی ہے، ان کو میں پسند نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد فلما رأى القمر بازغا، جب چاند کو دیکھا کہ ستاروں سے زیادہ اس میں چمک دمک ہے تو آپ نے کہا قال هذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، پھر وہ چاند بھی ختم ہو گیا تو آپ نے ارشاد میں فلما افلا قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بھی چھپ گیا ہے، اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت عطا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت نہیں دیتا تو میں بھی ان کے ساتھ گمراہوں میں شامل ہو جاتا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر۔ اور جب صبح ہوئی اور سورج بڑی آب و تاب کے ساتھ نکلا تو آپ نے کہا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، اچھا یہ خدا ہے، اس لیے کہ یہ تو ستاروں سے، چاند سے، ہر چیز سے بڑا ہے، یہ خدا ہے۔ پھر وہ بھی ڈوب گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، کہ اے قوم میں بری ہوں جو تم شرک کرتے ہو۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک تو بتوں کی نفی فرمائی اور فرمایا کہ یہ بت تم خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو اور انہیں خدا تسلیم کر لیتے ہو، اور پھر ستارے وہ بھی ایک حالت میں نہیں ہے، ان کو تم خدا تسلیم کر لیتے ہو، یہ خدا ہے۔ چاند اس کو تم خدا تسلیم کرتے ہو، یہ خدا ہے۔ سورج یہ خدا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کے عقلوں کو جھنجھوڑا اور پوری قوم کے سامنے کلمہ حق کو بلند فرمایا۔ یہ آسان بات نہیں ہے، یاد رکھیے کہ ظالم قوم کے سامنے، جابر قوم کے سامنے، طاقت رکھنے والوں کے سامنے، حکومت رکھنے والوں کے سامنے حق کلمے کو بلند کرنا یہ آسان بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جنہیں چن لیتا ہے، جنہیں ہدایت کی روشنی ملتی ہے، تو پھر اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ تو محترم سامعین اکرام، الحمدللہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں، سچے دل سے قائل ہیں، زبان سے کہنے والے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوائے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جب ایمان ہم میں داخل ہے تو یاد رکھیے
کہ حق بات کہنے میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، چاہے سامنے کیسی ہی طاقت ہو، کیسی ہی قوت ہو۔ آج ہم اپنے فریضے کو بھول گئے ہیں، ہم یہ جو ذہن ہے ہمارا، یہ ذہن ہٹ گیا ہے، تو اب باطل طاقتیں ہمیں للکار رہی ہے، ہمارے ایمان کے بارے میں ڈاکہ ڈال رہی ہے، قرآن کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، نازیبہ کلمات، قربانی کے تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ کس لیے؟ کہ ہم کلمہ شہادت کے مقصد کو پورا نہیں کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے وہ لوگ ہم پر امٹ پڑ رہے ہیں۔ آج معمولی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قربانی کیوں دے رہے ہیں، یہ جو ایسا جانوروں کے بے رحمی سے جانوروں کو ختم کرتے ہو، یہ قربانی کیا ہے؟ گائے ہماری ماتا ہے، وہ بیل جو ہے تو وہ بھی بھگوان ہے، یہ بھی بھگوان ہے۔ ارے بندے اتنا تو سوچ، یہ جانور، یہ حلال جانور، یہ غذا ہے ہمارے لیے، تو تمہارے لیے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ جو ان کے لیے خدا ہے، ہمارے لیے وہ غذا ہے۔ اب آپ ایسی باتیں باہر کرنے کو ڈرتے ہیں، اب ڈر رہے ہیں تو ملعون گستاخ رسول راجہ سنگھ جیسا دندناتے ہمارے پرانے شہر میں پھر رہا ہے اور جو چاہے کہہ رہا ہے۔ اس نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی، اسی وقت ہمارا احتجاج اگر قائم رہتا جب تک کہ اس کو کیفر کردار تک نہ پہنچائے، تو آج اتنی جرت اس کی نہیں ہو سکتی تھی۔ ہم تھوڑی دیر مظاہرہ کرے اور اس کے بعد خاموش ہو گئے، جس کی وجہ سے آئے دن ہماری ہر چیز پر وہ ریمارک کر رہا ہے، نشانہ بنا رہا ہے، اس لیے کہ ہم اپنے مقصد کو بھول گئے۔ ہم کلمہ شہادت، اعلاء کلمت الحق، حق کے کلمے کو جو بلند کرنا ہے، ہم اس سے محروم رہ گئے۔ ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، کھانا پینا کو کچھ رسم ادا کر لینا، اور قربانی بھی ہم دیتے ہیں تو قربانی کے مقصد کو سمجھنا چاہیے کہ قربانی کا مقصد کیا ہے، کہ قربانی کا مقصد اللہ اس کے رسول کی رضا چاہنا ہے۔ تو اب جہاں پر بھی اللہ اس کے رسول کی رضا ہے، اس چیز کو اپنانا یہ قربانی کا مقصد ہے۔ اب ہر جگہ ہم ہماری نفسانی خواہشات میں مبتلا ہیں، ہم اپنی منمانی کرنا چاہتے ہیں ہماری زندگیوں میں، چاہے ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کچھ بھی ہو، اس میں ہم ہماری منمانی کر رہے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ ہماری خواہشات کو قربان کرنا یہ حقیقت میں ایمان کامل ہے۔ آپ کے اور ہماری ساری کائنات کے آقا مولا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کی خواہشات میرے احکامات کے پابند نہ ہو جائیں۔ ہماری ہر خواہش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہو جانا چاہیے، غلامی کا ثبوت دینا چاہیے کہ واقعی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ ہم اپنی تمام نشانیوں کو بھول گئے ہیں، ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کیا ہیں، ہمیں کرنا کیا تھا، کیا کرنا ہے۔ اب بتائیے ایسے حالات ہوں اور ہم صرف دنیا میں مگن ہیں، مال و دولت جمع کرنے میں، بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے میں، تجارت کو فروغ دینے میں، اچھے سے اچھے گاڑیاں لینے میں، اور وہ بھی کیسا لے رہے ہیں؟ بینک کے ذریعے سود دے رہے ہیں ہم، اور یہ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم ترقی کر لیے۔ یہ ہمارے خواہشات ہو گئے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہارا ایمان کامل اس وقت تک نہیں ہوتا جہاں تک کہ تمہاری خواہشات میرے احکامات کے تحت نہ ہو جائے۔ آج ہر چیز دیکھیے، آج ہم بآسانی سودی معاملے میں ہم اس کے مرتکب ہو رہے ہیں، جانے انجانے میں سب کچھ ہو رہا ہے۔
گھر بنا رہے ہیں تو بینک سے لون، گاڑی لے رہے ہیں بینک سے لون، ہینڈ لون، گولڈ لون، یہ سب کیا ہے؟ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، ہم لے رہے ہیں اور لے کر جو سو بینکوں کو سود دیتے جا رہے ہیں۔ محترم سامعین اکرام، ہم اتنی ترقی کر رہے ہیں، بتائے ہم ترقی ہے کیا؟ بہت بلڈنگیں بنا لیے، بہت گاڑیاں رکھ لیے، بہت کچھ کر لیے، بڑے بڑے شادی خانوں میں شادیاں ہو رہے ہیں، بیجا پیسے کا اسراف ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے کہ جہاں حلال کمائی ہوتی ہے تو وہاں بیجا اسراف نہیں ہوتا۔ ہم بیجا اسراف کر رہے ہیں تو سمجھ جانا چاہیے کہ ہماری کمائی حلال نہیں ہے، اور وہی جہاں پر حلال کام کرنا ہے وہاں پر 1,000 کو سوچتے ہیں، 500 روپے کو سوچتے ہیں۔ اب جیسے قربانی کا مسئلہ ہے، اب قربانی کا ہے، اتنی اللہ کے پاس قربانی کے دنوں میں جانور کا خون بہانے سے بڑھ کر کوئی چیز پسند نہیں ہے۔ نماز عید ادا کرنے کے بعد جو چیز اللہ کو پسند ہے کہ وہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جانور کا خون بہانا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ قربانی دیتا ہے جانور کی تو اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے اور اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، بخشش ہو جاتی ہے۔ اتنا بڑا عمل ہے قربانی کا، مگر ہر کسی کو کیا ہے بھائی، نہیں میرے پہ واجب نہیں ہے، میرے پہ ایسا ہے ایسا ہے، ساری پریشانیاں سناتے ہیں۔ جب شادی خانے میں خرچ کرنا ہے تو جب کوئی پریشانی نظر نہیں آتی، اپنے خواہشات کو پورا کرنا ہے، نئے نئے گاڑیاں لینا ہے تو اپنے گھر میں ہر ایک کے پاس گاڑی ہے، قربانی کو بولتے نہیں یہ قربانی دے دیے تو بس ہے۔ ارے جس پہ واجب ہے وہ تو ہے، اب جس پہ واجب نہیں ہے تو اس کے جو افادیت ہے قربانی کی، اس کی جو فضیلت ہے، اس کی جو عظمت ہے، اس کے لیے تو دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ قربانی کے تمہاری جو جانور ہیں، ہم جس کو کاٹ دیے، خون بہ گیا، مزے لے لے کر سب کچھ کھا لیے، گوشت وغیرہ تقسیم کر دیے، سب کچھ ہو گیا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ پل صراط پر تمہاری سواریاں رہیں گے۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اتنا بڑا طویل راستہ اور اتنا نازک راستہ، اس نازک راستے پر، اس نازک گھڑی میں یہ قربانی کے جانور ہمارے لیے سواریاں بن کر آئیں گے۔ اللہ اکبر! اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور صحابہ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی فضیلت بیان کی تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس کے بعد صحابہ نے کیا یا رسول اللہ ہمارے لیے کیا فائدہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا گوشت وغیرہ یہ تو ہے ہی ہے، مگر اس قربانی کے جانور کا جو ایک حقیر بال ہوتا ہے، ایک حقیر سے حقیر جو بال ہوتا ہے، اس ایک حقیر بال کے بدلے میں ایک بڑی نیکی ہے۔ اللہ! اتنی فضیلت ہے، تو اس قربانی کو ہم خوش دلی سے کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ بال لے کر کہ میرے 5,000 چلے جا رہے ہیں، سے ہم لے تو 12,000 چلے جا رہے ہیں، 15,000 چلے جا رہے ہیں، 20,000 جا رہے ہیں اور قربانی بھی دے رہے ہیں، تو یاد رکھیے کہ اللہ اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی کے لیے دینا چاہیے، دکھاوے کے لیے نہیں دینا چاہیے، اپنی قربانی کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عنوان پر کل عید الاضحیٰ کے موقع پر میں آپ کے سامنے اور روشنی ڈالوں گا۔ بارگاہ خدا میں دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام کو صراط مستقیم مسلک حق اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رکھے۔ یا خدا جسم میں جب تک کہ ہماری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ امیر نذاکر و سلامت ہمارا ایمان رہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرش سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ رب العالمین۔ 8 بجے سے میرا اردو میں بیان ہوگا، یاد رکھیے کہ 8:30 بجے نماز عید الاضحیٰ ہوگی، 8 بجے سے میرا بیان ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ